سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ لوگ ان کی حمایت میں لکھ رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان کی انسانیت دشمن واقعات میں ظالم کا حامی ہونے پر تنقید کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ان کی وفات کی خبر کو جان بوجھ کر سیاسی مقاصد کی خاطر چھپایا گیا، یہی سب سے بڑا مقام عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ظالمانہ نظام کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، جبکہ یہ نظام اتنا سفاک ہے کہ اپنی بیجا حمایت کرنے والوں کو بھی نہیں بخشتا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائیں۔ دوسرا یہ کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ عرفان صدیقی صاحب ہوں یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، جس نے اس ظلم کی حمایت کی، اس نے نہ جانے کتنے افسردہ والدین کا دل توڑا۔ خود ہی جج بن کر اعلان کرتے رہے کہ 9 مئی پر کم از کم 500 پاکستانیوں کو سزا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ بغیر کسی ثبوت کے کیسے؟ سو پلیز گو سلو آن دی آڈییٹک مورل پولیسنگ فار ناؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص مر جائے اسے برا نہ کہو کہ وہ اپنے اعمال کے پاس پہنچ چکا ہے جو اس نے آگے بھیج دیے ہیں، یعنی اب ان کے حساب کتاب کے لیے ان کے اعمال ہی کافی ہیں، اچھے اعمال کا اچھا صلہ، برے اعمال کا برا صلہ۔ لہٰذا یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق صلہ دے، تو یہی پہ بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ باقی یہ کہ ظلم کرنے یا ظالم کی حمایت کرنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو اچھے برے کی فرق کی تلقین بھی، جیسے ہم فرعون، یزید، شداد اور ان کے حامیوں کو صرف ان کے ظلم اور ظلم کی حمایت کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان جیسا نہ کرے، بلکہ ان جیسا کرے جن پر اللہ نے نعمتیں بخشیں اور وہ اپنے رب کے شکر گزار ہوئے۔